محترم قارئین اور سامعین، میں آپ کی خدمت میں سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے حوالے سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مشہور یہ ہے کہ قرآن کی پہلی نازل ہونے والی سورت یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور جناب رسول علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث بخاری کی شروع سے باب کیف کان بدء الوحی، باب کا نام ہے کیف کان بدء الوحی، کس طرح شروعات ہوئی تھی وحی کی، اس کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو پہلی وحی بھیجی، اس پہلی وحی کے اندر جبریل نے جناب رسول کو کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یا اقرأ، تو رسول نے جواب میں کہا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ اس کو بات کو کہ معجزہ بنا کے پیش کیا ہے حدیث میں، کہ پھر دوسری بار کہا، پھر تیسری بار کہا، پھر نبی کو جفی یعنی پا کر کے اور زور سے یعنی بھینچا، تو اس کو پھر کہا اقرأ، تو پھر پڑھنے لگ گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ صورت ہی نہیں ہے پہلی، قرآن کے نزول کی ترتیب کے حوالے سے، ترتیب نزولی کے حوالے سے یہ اقرأ صورت نہیں ہے، وہ تو صورت فاتحہ، صورت الحمد ہے، جس کا نام بھی فاتحہ لکھا ہوا ہے، وہ ثبوت ہے اس بات کا۔ صورت کا نام خود نبی علیہ السلام کے حکم سے، اس کے مشورے سے سارے رکھے گئے ہیں، ان میں گڑبڑ کی گئی ہے، وہ گڑبڑ میں نے کسی جگہ اس کو بھی واضح کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے صورت فاتحہ کو شروع میں رکھوایا اللہ کے حکم سے، اور اس کا نام بھی فاتحہ رکھا، تو شروع میں اقرأ کیسے شروع ہو گئی، اور کیوں یہ بات کی گئی، یہ بات بتانے میرے سامنے مقصد ہے کہ آپ کو عرض کروں کہ یہ ہر جگہ ہر چیز سے معجزہ نکالتے ہیں، ہر چیز سے اپنی اندر کی پلیتی بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھا، اس کو وحی دی گئی، نبی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو اللہ نے کہا پڑھ۔ اس کی معنی کہ نبی نے جو پڑھا، نبی نے جو آگے سیکھا، یہ معجزہ ہو گیا۔ تو قرآن خود اپنی ترکیب میں، اپنی ترتیب میں، اپنے کمپوزیشن میں یقیناً معجزہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نبوت ملتے وقت لکھنا پڑھنا سیکھ گیا تھا۔ قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ و اصیلا، دشمن ہی کہتے ہیں کہ یہ گھر میں پہلے علم پرانے قصے، پرانے نبیوں کے قصے کہانیاں لکھتا ہے، پھر آ کر باہر ساتھیوں کو صبح شام وہ لکھواتا ہے، اور فہی تملی علیہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام ان کو لکھتا۔ تو یہ دشمنوں سے شاید ہی اللہ دلا رہا ہے کہ محمد لکھنا سیکھ گیا تھا، اور نبوت ملتے وقت لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اس کو تم نے کہہ دیا کہ جبریل کو کہتا ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، تو یہ جھوٹ اس لیے تم نے لکھا ہے تاکہ اس کو تم معجزہ کر کے پیش کرو کہ تم ان پڑھ، تم عام لوگ جو ہے تم بھی نہیں قرآن سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، جس طرح محمد نہیں پڑھ سکتا تھا۔ محمد کو جبریل نے اپنے یعنی طریقے سے زور دے کے یہ معجزے کی طرح ذہن میں ڈالا، پھر پڑھنے لگا، یہ ساری خرافات ہیں۔ اور یہ کیف کان بدء الوحی والی حدیث میں جو یہ بات لائی ہے، تو وہ بھی میرے خیال میں 5 آیتیں جبریل نے نبی کو 5 آیتیں پڑھائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم،
الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم کے بعد ہے ایک آیت علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں جبریل نے پڑھائی، پھر چلا گیا. اور سارے قرآن کے لیے 10 بار اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جب بھی قرآن کو نازل کیا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے سورت کو کمپلیٹ کر کے نازل کیا ہے، مکمل سورت کی شکل میں قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ ادھوری صورت یا 2-4 آیت نہیں، مکمل صورت کر کے نازل کیا ہے. تو 10 بار جب اللہ نے یہ بات فرمائی تو یہ 5 آیتیں نبی کو پڑھائیں جبریل نے. اس سے ثابت ہوا کہ ان کی حدیث جھوٹی ہے، یہ قصہ جھوٹا ہے. اللہ کہتا ہے میں ادھوری صورت کبھی نہیں نازل کرتا، نامکمل انکمپلیٹ صورت نازل نہیں کرتا، کمپلیٹ صورت دیتا ہوں. جب تم 5 آیتیں پڑھتے ہو تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث تم نے بنائی ہے. اللہ نے یہ ایسے نبی کو نہیں کہا، نبی کو سکھایا پڑھایا ہوا تھا. اور نبی جو ہے سیکھنے پڑھنے کے ساتھ ہی نبی بن گیا ہے. پہلے پڑھنا سیکھا ہے، لکھنا سیکھا ہے. پھر یہ باتیں سب قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ تو اس سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اب تو لکھنا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے. تو یہ جو اقرا کو پہلے نمبر کی صورت مشہور کے ہیں سارے، یہ اسکول کالج کے اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی صورت جو نازل ہوئی ہے نبی پر وہ اقرا بسم ربک الذی یعنی الگ صورت ہے. تو یہ سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے. ہمارے ملک کے جو نصاب تعلیم ہیں اسلامیات کے نام سے وہ جھوٹی حدیثوں پر بنائے ہوئے ہیں اور بوگس حدیثوں کے حوالوں سے اسلامیات امت کے اولاد کو پڑھائی جا رہی ہے. اب وہ اولاد ہی ہم سے لڑ رہی ہے کہ تم غلط کہتے ہو اور ہمارے استاد صحیح کہتے ہیں. بھئی تمہارے استاد نے بھی تو حدیثوں سے لیا ہے، قرآن سے تو دین کسی نے سیکھا نہیں ہے. قرآن والا دین تو تمہیں پڑھایا نہیں جاتا. تمہارے پروفیسر، تمہارے یعنی اسلامیات کے چیئرمین، ڈین سارے کے سارے حدیث پرست ہیں. ان کو کون سمجھائے کہ یہ بات قرآن میں اس طرح لکھی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں بھئی حدیث کی بات ہے یہ. تو ہم سب کو ادب کے ساتھ خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے بعد میں حدیثوں کو پڑھو. ایک تو ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیثیں بنائی دشمنوں نے تو پڑھیں کیوں؟ جب دشمن حدیثیں بناتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے اوپر تبرہ ہے. اس کی باتیں میں نے تمہیں بتائی، وہ نبی کو گالیاں دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تبرہ ہے. انبیاء کے شان میں گستاخیاں ہیں. تو یہ گستاخانہ رسول کا علم تم پڑھ رہے ہو اور بچوں کو پڑھا رہے ہو. خدا کے پاس قیامت میں تم بھی جواب دار ہوگے. تمہاری اسلامیات تمہیں لے ڈوبے گی، گلے میں پڑے گی. اور قرآن سے تم دین کیوں نہیں سیکھتے؟ قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اس مسئلے میں کیا رہنمائی، کیا نکاح کا مہر کتنا ہے، غلامی جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ قرآن نے سب چیزیں بتائی ہیں. قرآن قانون کا کتاب ہے. قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جو تم محتاج رہو کسی اور علوم کے. تو یہ سارے دشمنوں کے علوم ہیں جو تمہارے گلے میں دشمنوں نے ڈالے ہوئے ہیں.